बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त जुम्मे के जुम्मे बैठक के दोस्तों के साथ हाज़िर होता हूँ। और आज जो मौजू हैं वो क्या कहते हैं कि बड़े वो जिसको गंभीर हैं। और वैसे हमारा एक दोस्त होता था तो वो कहना थी बड़ी चौंधी चौंधी खबर है वो दोस्त आज हमारे साथ है। तो इश्यूज़ हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो ब्रीफिंग में नहीं थे। आर्मी चीफ साहब ब्रीफिंग देने आए और इन कैमरा ब्रीफिंग थी, वो ख़बरें बाहर आ रही हैं। इसी तरह चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं उनके साथ एक मुलाकात हुई शहजाद अकबर साहब की, वो मुलाकात की भी ख़बरें बाहर आई नहीं है तो आ जाएंगी। तो इसी तरह और भी मामलात हैं ख़ासे गंभीरता वाले। तो पॉइंट मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की ख़बरें जब हम आपके लिए लेके आते हैं तो वो होती है कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा काविश करनी पड़ती है, लोगों को नाराज़ करना पड़ता है या जो भी कुछ करना पड़ता है। हुकूमत एक कदगन लगाने जा रही है कि जो इस तरह की ख़बर जो उसको पसंद नहीं आएगी वो अगर सहाफ़ी देंगे तो उनके ऊपर होंगे पर्चे। ये पंजाब ने एक कानून पास कर लिया है। उस कानून साजी के ख़िलाफ़ आज हमारे जो मुंतखब बॉडी है, हमारे मुंतखब सदर हैं PUJ के शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वो आज मतलब गवर्नर से भी मिले और उन्होंने एक एहतजाज भी किया गवर्नर हाउस के बाहर और उस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो ये सारी बातें हम पहले बाद में करते हैं, पहले करेंगे शहजाद भट्ट साहब से, क्योंकि ख़बर देने की अगर इजाज़त छीन ली गई और की शेर जी के वो वाला रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। भट्ट साहब ये आपके लिए कबूल फरमाएं। हजूर गवर्नर साहब की कहते हैं, पहले तो बताएं कानून क्या है और गवर्नर साहब की आपके साथ मुलाकात हुई है वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बात यह है कि पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक कमेटी के नाम से एक बिल लाया जा रहा है। वो बिल लाया जब गया तो उसमें उसको कमेटी को बाख्तियार बनाया गया। उस कमेटी का काम ये है कि किसी भी जर्नलिस्ट को 3 से 5 माह तक पाबंद सलासल कर सकता है, यानी जेल भेज सकता है, जुर्माना कर सकता है। कसूर क्या है? इस्तेहकाक मजरू हुआ है रुकने सूबाई असम्बली का, इस्तेहकाक मजरू हुआ है वहाँ सार्जेंट एक्ट लगाने वाले जो हैं वो अफराद खड़ा है, वो इंस्पेक्टर लेवल का जो शख्स है वो किसी भी बात पे नाला हो के कहता है मेरा इस्तेहकाक मजरू हो गया। असल में कहानी नहीं है, असल कहानी ये है, ये कलम को मरोड़ने वाली बात है, आवाज़ को दबाने वाली बात है। किसी भी बात को अगर मरोड़ना हो तो उस पर ये कमेटी अच्छा मुलज़म हम हो गए। मुद्दई भी खुद दरख्वास्त उन्होंने दी कमेटी को, वो भी रुकन असम्बली आपका भाई। फैसला कौन कहेगा? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई, वो भी आपका भाई। हम किसके पास जाएं? जज कौन है? पंजाब असम्बली के अंदर अपील भी नहीं हो सकेगी सर। पंजाब कमेटी के खिलाफ अपील भी नहीं होती टेक्निकली। पंजाब असम्बली के अंदर अगर आप आर्टिकल 19 देख ले, वाज़िया लिखा हुआ है कि अगर किसी का इस्तेहकाक मजरू होगा तो वो अदलिया को रुजू करेगा। उस कानून के होते हुए ये दूसरा कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? ये चौधरी परवेज़ लाई के लेफ़्ट हैंड पे जो राइट हैंड पे बंदे थे, उन्होंने, वो वज़ादार आदमी है, लेकिन मेरी उनसे टेलीफोनिक बात अज़ा हुई। हमने प्रोटेस्ट एक लॉन्च किया गवर्नर पंजाब के ऑफिस के बाहर। गवर्नर पंजाब साहब ने हमें अंदर बुलाया, उन्होंने बैठकर चाय पिलाई। उन्होंने कहा मामला क्या है, जिस पर राना मोहम्मद अजीम हमारे PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं, एमरा के सदर आसिफ भट्ट साहब, मैं PUJ की नुमाइंदगी मैं बतौर सदर प्रेसिडेंट करता हूँ। तो हमारे साथ को 300-400 अफराद जो थे वो बाहर बैठे हुए थे। सख्त धूप में हम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। मेहरबानी गवर्नर साहब ने शफ़क़त फरमाई तो उन्होंने हमें अंदर बुलाकर कहा कि आपका मसाइल क्या है, जिस पर उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई से बात की। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा कि ये गैर दानिस्ता तौर पर हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, ये हो गया है, तो आप फिक्र ना करें, हम इसको काले कानून को वापस ले लेंगे। ये किसने कहा? ये चौधरी परवेज़ लाई साहब ने गवर्नर पंजाब साहब को मेरी मौजूदगी में कहा। ओके। जब वादा होने के बाद उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा कि उसको मैच्योर करने का कुछ सिस्टम तो लाता हूँ ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, जिस पर गवर्नर पंजाब ने
میڈیا بریفنگ، اس وقت میڈیا بھی ساتھ آ گیا، گورنر پنجاب کو میں نے کہا کہ باہر تو 300-400 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو اس طرح نہیں جائیں گے کہ میں کپ آف ٹی اندر کمرے میں مطلب 3 بجے دوپہر، آج کیا 44 فیل لائک ہاں، بلکہ میں نے تو بہت زیادہ لگ رہی سی اتنے. عمران شفقت نے مہربانی کی میں نے دھکا دے کے بلایا ہوا سی. لیکن چلیں اچھی بات ہے. سر وجاہت صاحب، یہ مفیجت نمبر سے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. یہ اپنا وہ مطلب ایسی گورنمنٹ سے کچھ بعید تو نہیں تھا جس کو لگے کہ جی کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں جی یک رکنی وہ ون پارٹی سسٹم، ون پارٹی سسٹم، وہ کیا کہتے ہیں خود کوزہ و خود گلے کی کوزہ و خود کوزہ گر. دیکھیے استحقاق ہوتا ہے اسمبلی کے رکن کا. سرجنٹ آرمز کا کیا کون سا استحقاق ہوا؟ وہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا آدمی ہے اور اس کی جو ہے وہ سڑک پہ جو ہے وہ کسی صحافی کے ساتھ توت کار بھی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ایکسپنج کیا جاتا ہے ورڈ وہ اسمبلی کے ریکٹ سے کیا جاتا ہے. ہاں جی، جو کہہ دیا گیا ہے وہ تو خبر بن گئی، وہ تو بن گئی. آپ اپنے طور پہ تو فرماتے ہیں جیسے شہزاد صاحب نے بہت فصاحت سے اور بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ اسپیکر صاحب نے کہا جی نادانستہ ہو گیا. تو سر آپ جب نادانستہ قانون بناتے ہیں تو اس سے صحافیوں کا یا قوم کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا. آپ قانون بنا رہے ہیں اور وہ نادانستہ ہے. صحافی کی غلطی دانستہ اور نادانستہ ہو تو وہ 6 مہینے کے لیے جیل جائے. صحافی کو نہ 6 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، اوپر سے 6 مہینے کی قید بھی کاٹے گا. یہ بنیادی طور پہ میری رائے میں جس سے کہنا چاہیے کہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے جس میں حکومتیں تو اب تک جو ہے وہ صحافت کو ایک ناپسندیدہ برائی کے طور پہ لیا کرتی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے ارکان جو اس ملک کے لوگوں کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، آئین کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. آئین کا آرٹیکل 19 موجود ہے، آئین کا آرٹیکل 16 موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے اور اس میں واضح شرائط موجود ہے کہ اگر یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کوئی پبلک مورالٹی کے خلاف بات ہو جائے، کوئی ملک کی سلامتی کے خلاف بات ہو جائے تو وہ آزادی اظہار کے دائرے میں نہیں آتی، وہ اس سے باہر جاتی، وہ جرم بنتا ہے. لیکن استحقاق مجروح ہونے پہ ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سزا سنانے کا حق فرما تو دیا ہے بٹ صاحب نے، شہزاد بٹ صاحب نے. جو اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو واپس لے لیں گے، لیکن میں اس رجحان سے انکمفرٹیبل ہوں کیونکہ یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ باقاعدہ طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے میڈیا کو اپنی کوئی مخالف اینٹی کوئی حریف سمجھ لیا ہے. میڈیا نہ کسی سیاسی قوت کا حریف ہوتا ہے نہ حلیف ہوتا ہے. اس کا کام خبر دینا ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. اور اگر کوئی حکومت ایسا رویہ اختیار کرتی ہے تو اس کا دراصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جمہوری حکومت سے فسطائیت کی طرف جانا چاہتی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے وہ پھر کوئی صحافت کو قائم نہیں رکھنا چاہتی. ادارے بند ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس سے بڑھ کے بھی بہت کچھ ہوا ہے جس کی ذمہ داری ہم دائیں بائیں پھینکتے ہیں. کبھی کسی کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا ذاتی معاملہ تھا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ تھا. لیکن اگر وہ ذاتی معاملات بھی تھے تو کیا جرم نہیں ہوا؟ گولی جس نے بھی ماری ہے، کیا آپ سار عالم کو گولی نہیں لگی؟ کیا وہ جرم نہیں ہے؟ جرم ہے. تو وہ اس کا جو جنہوں نے وہ کام کیا ہے، جو CCTV کیمرے پہ آئے ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور اگر نہیں ہوئے تو اگر اسد ترک پہ جنہوں نے تشدد کیا ہے، اگر وہ جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے اگر وہ نہیں بھی ہیں تو وہ بندے سامنے حکومت نے پکڑے ہیں. ہم تو صحافی لوگ ہیں، ہم تو حکومت کی. بلکہ وہ جو فون لے کے گیا تھا گیٹ سے پار سے مطیع اللہ جان کا، وہ تو کتنا کلیئر ہے بندہ.
نظر آ رہا ہے نہیں معاف کیجیے گا, کلیئرٹی تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں عمران شفقت ایز اف دیر از اے نیڈ فار این ایویڈینس. دیر از نن مائی بردر. پشتو میں کہتے ہیں گول ہے, لال ہے, کھٹا ہے, مالٹا ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کو اس قانون کا ماخذ کون معلوم ہوتا ہے؟ مطلب دیکھیے, میں تو سب سے پہلے جو ہے پیپلز پارٹی سے یہ امید رکھتا ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس طرح کی جتنی بھی آمریتیں ہیں اور میڈیا پہ قدغنیں ہیں, وہ چونکہ جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت کے لیے اس کی جدوجہد رہی ہے, تو اس نے بہت سفر کیا ہے اس وجہ سے, اور وہ ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے کھڑی ہوتی ہے. تو یہ بل جو موو کروایا گیا ہے, یہ پنجاب اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے موو کیا ہے, اور ہمیں امید ہے آج میں یہ کہ جب بلاول صاحب کے کون سا رکن ہے, کیا نام؟ مخدوم عثمان. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ توقع ہے کہ جب بلاول صاحب کے علم میں یہ بات لائی جائے گی یا آئے گی تو وہ اس کا باقاعدہ نوٹس لیں گے. یہ پیپلز پارٹی کی بیسک فلسفی کے خلاف ہے, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا. اور میں اپنے جو قائد ہیں, منتخب قائد شہزاد حسین بٹ صاحب جو ہیں, ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ برائی کی جڑ تک پہنچیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی جان. آپ کو شاید میرے سے زیادہ اندازہ ہوگا کہ کسی بھی اسمبلی میں, صوبائی ہو یا قومی ہو, اس میں جب قانون بننا ہوتا ہے تو پروسیس کیا لگتا ہے بھائی. وہ قائمہ کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے, اس پہ تمام ارکان بحث کرتے ہیں, اس کے بہت ساری قانونی نوک پلک جو ہے وہ درست کی جاتی ہے. پھر ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ فلاں قانون کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے, تو اس کو یہاں سے ذرا مولڈ کر لیجئے. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے, یہ کئی ماہ کا پروسیس ہوتا ہے, اور یہ وہ اس پہ ہوا ہے. ظاہر ہے یہ اور سوچی سمجھی چیز ہے. جی, اور اسپیکر نے ریفر کیا. اب اتنی جلدی شہزاد بٹ صاحب جو ہے, ہم نہیں ان کو پرویز الہی کو ایگزونریٹ کرنے دیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, اور ویسے بھی بٹ صاحب سے ہمیں توقع ہے کہ یہ برے کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. نہیں, وہ آج کل نہیں, آج کل وہ گل پوری نہیں سن دے, ایک کان نال سن دیں, دوسرے کان جنہوں نے کوئی چیز لائی ہوتی ہے. نہیں, بٹ صاحب برے کو گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں. اور یہ اس قانون کا منبع کون ہے, یہ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ آمرانہ سوچ جو ہے, یہ فسطائیت کی سوچ جو ہے, یہ کس ذہن میں یہ بدبودار کومپل پھوٹی ہے, تاکہ اس کو بھائی جان جا کے اس کی طبیعت پوچھی جائے کہ حضور آپ کیا ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے کون ہیں. اچھا, صاحب کے پاس جانے سے پہلے جی کیونکہ سومرو صاحب کا ماشاءاللہ رجحانات جو ہے وہ ایک اچھا شریف آدمی کی طرح سے معلوم ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک گیند پالیسی میں بھی پھینک دوں سومرو صاحب کی طرف. اتنی اچھی جو توقعات بلاول بھٹو صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے وابستہ کر لی ہمارے بھائی رضوان رضی نے, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک شعر پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاست کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر کروں. جی پلیز. کہ اپنے خوابوں سے در و بام سجانے والے, داد دیتا ہوں تیری بے سر و سامانی کی. کیا بات. سر آپ پیپلز پارٹی کی بیٹ کرتے ہیں, ایک تو یہ پیپلز پارٹی کے بالکل مزاج کے خلاف, کیونکہ اب سزا ہوگی. آپ کہے میں نے فارورڈ گروپ بنا لیا, آپ کہے میں نے فارورڈ گروپ, نہیں, میں نے رپورٹنگ چھوڑ دی, اب سزائیں ہوتی ہے رپورٹنگ پہ. نہیں, وہ آپ کا کوئی رابطہ رکتا ہوا میری اس پہ بات ہوئی تفصیلی کافی لوگوں سے, اور مخدوم عثمان صاحب ہیں رحیم یار خان سے, مخدوم احمد محمود کے قریبی خاندان سے ان کا. اب پہلے تو یہ نافذ العمل تو نہیں ہے نا, کیونکہ میں بات کروں گا کہیں مجھے سزا نہ آ جائے نا. ابھی گورنر نے سائن نہیں کیا, ابھی سائن نہیں کیے, سائن کر دیے, گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی. اچھا سوری, اب یہ مجھے گورنر پنجاب نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کیے, نہ میں کروں گا. مجھے گورنر پنجاب نے واضح طور پر 6 بندوں کی موجودگی میں کہا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے, نہ میں سائن کروں گا, میں تمہارے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہوں گا کیونکہ تم درست کہہ رہے. اچھا, اب یہ اس کے پہلے تو ذمہ دار رضوان رضی صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی سر, انہوں نے اب ہماری پچھلی مجلس میں یہاں پر بیٹھک میں چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ یہ عامر ہے اور یہ صحافیوں کی پابندی, تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں دیکھتا ہوں. پرویز الہی صاحب کی یہ ہے اصل میں کیا کہتے ہیں, ہاں ذہنی اختراع, برین چائلڈ ان کا ہے. پرویز الہی صاحب ایک کام کرتے ہیں, کیونکہ میں اسمبلی کی بیٹ بھی کرتا رہا ہوں, وہ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اگر حکومت کو کبھی اگر کوئی تنگ کرنا ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کی حکومت چل رہی ہے, تو وہ کہتے اپوزیشن کے کسی ممبر کو, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کسی رکن کو کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں تحریک استحقاق لے آؤ, فلاں تحریک لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ. جیسے گندم کا معاملہ تھا,
گندم کے معاملے پہ انہوں نے اپوزیشن کو کہا تھا کہ ذرا معاملہ اٹھاؤ نا اسمبلی میں، اور پھر کوئی اور معاملہ، ان کے معاملات یہ جو جب نیب میں ان کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اسمبلی کا فورم استعمال کرتے ہیں، پھر وہ بھی دیتے ہیں، مائک بھی دیتے ہیں اور پورا مائک دیتے ہیں اور حکومت پریشان. تو یہ سارا پرویز الہی صاحب کا کیا ہوا ہے. مخدوم عثمان جو لڑکا نوجوان ہے یہ پہلی بار اسمبلی میں آیا ہے، اور جنوبی پنجاب کی پیپلز پارٹی کے 3 ایسے MPAs ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھ کر، اور اگر 1-2 تو CM کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو چودھری پرویز الہی صاحب کا ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے، اور حسن مرزا جو ان کا ہمارا دوست بھی ہے، پارلیمنٹ لیڈر ہے، اس سے میری بات ہوئی تو وہ بے خبر تھا کہ اچھا، میں کہتے ہیں اتنا بے خبر آپ نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا کہ جی میں چیئرمین صاحب کے ساتھ بات کروں گا. اور دوسری بات، جو گورنر صاحب علی، گورنر کے ہاتھ کٹے ہوئے سر، گورنر کچھ نہیں کر سکتا. گورنر ابھی سائن نہیں کرے گا، اعتراض لگا کے واپس کرے گا، اگلی بار اسمبلی پاس کر دے گی، 18ویں ترمیم کے بعد پاس ہو گیا. تو یہ گورنر صاحب کا نہیں معاملہ. پرویز الہی صاحب نے بیسیکلی ایک میسیج دیا ہے، کیونکہ ہم صحافیوں نے وہاں پہ اعتراض کیا کہ نئی بلڈنگ جب 2002 میں جب بنے تھے تو سندھ اسمبلی میں بھی کیمرہ لگتا تھا، قومی اسمبلی میں بھی لگتا تھا. تو ہم صحافی کہتے تھے، جب میڈیا آیا نیا تو ہم کہتے تھے یار ہمیں بھی لگانے دو، ہم بھی کیمرہ لے کے نئے صحافی چلے گئے، یار ہمیں بھی اندر کی لائیو کوریج چاہیے. وہ کہتے تھے نہیں جی، نئی اسمبلی میں بنا رہا ہوں بلڈنگ، اس میں پراپر میڈیا باکس ہوگا، اس میں آپ کیمرے لگائیں گے. اب وہ کیمرے تو پتہ نہیں اندر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن انہوں نے میڈیا کو کی راہداریوں میں اندر جانے پر پابندی لگا دی. ہم اپوزیشن چیمبر میں جا کے بیٹھتے، ہم کسی منسٹر کے چیمبر میں چلے جاتے، CM کے چیمبر میں چلے جاتے ہوتے، یہ سارا اندر سے خبریں اکٹھے کر رہے ہوتے. مطلب انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، حکومت اپنی قائم کی ہے، اور مارشل لا لگایا. اور ایک اور چیز انہوں نے مارشل لا لگا کے عمران خان کو راضی رکھنے کے لیے کہ جی میں اہل خدمت کر سکنا تھا، ادھر بھی راضی رکھتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب تو یاد آ گیا، آگے ودی ہے. ایک تو آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بڑی اچانک ناساز ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو تو میں نے کہا کہ اگر اتنا ہی شوق ہے اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر کم از کم اسپیکر صاحب کو اپنی حاکمیت جتانے کا، تو وہ ہسپتالوں میں اور جو دیگر سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں ایک پھٹی لگی ہوئی ہوتی ہے بحکم سپرنٹینڈنٹ. تو پھر ایسا کرے کہ اسمبلی کے راہداریوں میں نا جگہ جگہ لکھ کے لگا دے بحکم اسپیکر. یہاں پہ اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے، بحکم اسپیکر. تو ذرا ان کی جو انا ہے، بحکم اسپیکر، یہاں پہ کھانسنا منع ہے. عمران بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، پاکستان اس وقت گرین لسٹ سے نکلنے کے لیے کیا نہیں کر رہا. یہ انسانی حقوق کی جو پابندیاں لگا رہے ہیں، دوسری سائڈ سے آپ گرین لسٹ میں نکل رہے ہیں. یہ دوسری سائڈ پر آپ کالے قوانین بنا رہے ہیں. آپ غور کریں کہ 180 ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں 145واں نمبر پاکستان کا ہے آپ کی صحافت میں. جی سر، یہ آپ 145 سے اٹھا کر 180 پہ لے کے جانے. لیکن وہ تو چاہتے کیا ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آزادی تھے انگلینڈ دے وچ نہیں کسی کو. بٹ صاحب وہ دراصل آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو. وہ 3 ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں FATF میں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، جو باقی ہیں انہوں نے نہیں آنا. تو نہ وائٹ ہونا ہے نہ بلیک میں جانا ہے. اس لیے دراصل یہ صحافیوں کے ساتھ یہ کر کے، جو کہ اب جو یورپین پارلیمنٹ کی قرارداد بھی آئی تھی، اس میں بہت خاص طور پہ پاکستان میں صحافت کے معاملات پہ آواز اٹھائی گئی تھی. بہت خوفناک آواز ہے. اس میں GSP+ کا جو ہے وہ اسٹیٹس اس پہ ہے. $6 ارب کی ایکسپورٹ اس میں انڈر تھریٹ ہے. لیکن میرے خیال میں دراصل ہماری حکومت جو ہے وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے صحافیوں کو، ہم جیسے جو بیچارے بے بس سے ہوتے ہیں، ان کو یہ بتا رہی ہے کہ پتر پورا پنڈ بھی مر جائے تسی چودھری نہیں بننا. لیکن آخری بات میں رضوان بھائی کے لیے ضرور کرتا ہوں، جو انہوں نے ابھی فرمائی ہے کہ گھر تک ان کے گھر جانا ہے. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی انکشاف کر دوں کہ میں اور PFUJ کے جنرل سیکرٹری رانا عظیم ابھی اپنے وکلا کو ملائے ہیں. ہم نے صرف 48 گھنٹے دیکھنے ہیں. اگر 48 گھنٹے میں ہمارا کام نہ ہوا اور کالے قوانین واپس نہ ہوئے تو ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. بٹ سر جانا نہیں تسی جب بیٹھے رہو. سر جی، خفیہ خبران ان کیمرہ بریفنگ وہ بڑا معاملہ ہے. وہ تو بات کرتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ میں نے ڈر لگ رہا ہے کہ کدھر
पंजाब रहने तो असी पंजाब च ही है ना कि तो उधर की खबर तो ये इतने ना चुके जाइए। और खौफ भी है कि वो जो फैसल वाडा साहब ने 5000 बंदों का कहा था वो सारे के सारे सहाफ़ी तो नहीं थे। वैसे ये उसी की एक्सटेंशन चल रही है और ये पुरानी ख्वाहिश है। आपस की बात है भाई, अगर आप गौर करें तो जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है नफ़रत का, यानी वजाहत मसूद जो है उसको एक कल का नौखेज़ लौंडा जिसकी अपनी, मतलब मैं आगे वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो मशकूक है, वो उठ के कह देता है ये लिफाफा है, ठीक है ना, बड़े राम, और वो नीचे से आके सोशल मीडिया पे लिखता है। वजाहत साहब हंसेंगे इस बात के ऊपर ना। भाई आप अंदाज़ा करें हुसैन नकी के बारे में, अगर एक घटिया शख्स जो है वो अदलिया के आला मुकाम पे बैठ के इस तरह की बात कर रहा है तो ये भी उसी के फॉलोअर है ना, जिनको पता ही नहीं है कि लोगों ने अपनी कमिटमेंट के अंदर, अपनी कसम पुरसी के अंदर अपने आइडियालॉजी, अपने नज़रिए को नहीं छोड़ा। और उनका नज़रिया क्या था, वो लोगों के लिए आगाही के लिए अपनी सेहत, अपने बच्चों का वक्त तक कुर्बान करते रहे, ठीक है। और उसकी पूरी उम्र की तपस्या को जब आप इस लफ्ज़ के अंदर वो समेटता है, आपको पता नहीं कितनी क़यामत गुजरती है। मेरे पे तो बहुत क़यामत ज़ाहिर है, ठीक है, ऐसे ही ख़राब होता है। मेरे ख्याल में हमें सहाफ़ियों की तरफ से एक जनरल स्टेटमेंट दे देनी चाहिए इस किस्म के जो लिफाफे वाला इल्ज़ाम है कि बरादरान मोहतरम, बावजूद हम आपकी शादी खाना आबादी की तकरीब में तशरीफ़ नहीं ला सके थे, तो ये जो लिफाफा हमें दिया जा रहा है इसे आप अपनी शादी की सलामी समझ के कबूल फरमाएं। अपने वालिदैन की शादी की सलामी समझ के उनमें से कुछ खुद भी शादी की बात है। अच्छा सर, वो ब्रीफिंग वाला मामला सर वो बड़ा गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। वो सुना क्या अंदरों ही आई है और अंदर जो दोस्त मेहरबान होते हैं वो कादीन कैमरा रहते, बहरहाल चलें, तो वो कहते हैं कि जी कि उन्होंने आके क्या भाइन बड़े ने कि यार खुदा दा खौफ खाओ, आपस ना लड़ाया करो। पाकिस्तान के मसले जो है ना वो बड़े गंभीर हैं, एक बात। दूसरी बात कि उन्होंने सारी चीज़ें खोल के सामने रख दी कि चीन की तरफ जाएंगे तो ये होगा, ये नुकसान होगा, फ़ायदा ये है, अमेरिका की तरफ जाएंगे फ़ायदा ये है, नुकसान ये है। तो दसोण करना किए और सुप्रीमेसी हम आपकी तस्लीम करते हैं, आप बड़े हैं, हम आपके ताबेदार हैं, और जिसको कहते हैं मतलब कि मेरे और उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे वो होगा जो पार्लियामेंट की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। ये बात 13 फरवरी 2018 को समझ ली जाती। हम तब भी इतने ही मुहिब्बे वतन थे इस मुल्क के सिविलियन। इस मुल्क की सियासी क़यादत जो है मेरे इल्म के मुताबिक सियासी क़यादत तो एक तरफ रही, जो इस मुल्क में गैर सियासी जिसे हम आमरीत कहते हैं वो भी जब इस मुल्क में थे, मुल्क दुश्मन कोई नहीं रहा। मुल्क दुश्मन होने से बड़ी गाली देना जो है, इससे बड़ी कोई गाली होती नहीं है। यानी हिस्ट्री ये बताती है कि जहाँ अयूब, ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ और इवन याया भी इंटरनेशनल फोरम पे बैठते थे तो पाकिस्तान के मुफाद ही की बात करते थे। सिविलियन ने तो वोट भी लेने होते हैं। ये माँ है हमारी सर, ये धरती माँ है, ठीक है ना। तो ये बातें पहले से समझना चाहिए थी। अब भी कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात, प्रोवाइडेड कि ये बातें जो है ये इन कैमरा ही ना रहें, ये ऑन कैमरा भी हों। और ये ऑन कैमरा का मतलब ये नहीं हम किसी की तौहीन या उसका मुतालबा करते तौकीर में कमी का कि जी कोई आके जो है वो उस तरह का एतराफ़ करे जैसे कदीर ख़ान साहब से करवाया गया था, बल्कि हमें उसका अमाल में, अफ़आल में एविडेंस नज़र आना चाहिए जी। कम से कम तस्दीक तो हो जाए कि यार देखिए इससे बड़ी तो कोई ख़बर हो नहीं सकती, बट इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। और मैं इसलिए भी कहूँगा कि 3500 से ऊपर लोगों की बाजियाबी तो मिसिंग पर्सनस कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है। भाई 2 सवालों के जवाब दे दीजिए, एक ये कि ये कहाँ थे, और दूसरा ये कि जो बाकी वाले हैं वो मेहरबानी फरमा वापस दे दें, वो इसी मुल्क के लोग हैं। और दूसरा ये कि ये जो सहाफ़ियों पे जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, अगरचे तशद्दुद गलत है, वो सहाफ़ी पे हो या रेडी वाले पे हो,
صحافی کو فرشتے نہیں ہیں, کوئی آسمان سے نہیں اترے, نہ ان کا کوئی خاص جو ہے وہ ان کا پریولیج ہے, لیکن وہ ملک کے شہری ہیں اور ایک سروس کرتے ہیں. ان کی سروس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے, وہ سرکاری سروس پہ نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ قومیں جو ہے وہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے. ہمیں وہ اشارے مل جائیں ہم بہت خوش ہیں, کیونکہ اس سے تو کوئی بڑی اچھی بات ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہوں گا کہ دیر از اے کیویٹ اس میں, اور وہ یہ ہے کہ اس بریفنگ میں وزیر اعظم تشریف نہیں لائے, اور جو ان کے تشریف نہ لانے کی جو توجہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے دینے کی کوشش کی ٹیلی ویژن پہ, اطلاعات کے مطابق وہ درست نہیں ہے, اور وہ خود توہین بھی ہے وزیر اعظم کی. میں ایسے چھوٹی سی دو باتیں کروں. میں چاہوں گا کہ بٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں, شہزاد بٹ صاحب, رضی صاحب, سمر بھائی یہ باتیں کریں گے. دیکھیں قوموں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نازی جرمنی نے تو سیکنڈ وار انیشیٹ کر دی, فرانکو نے تو 40 سال آمریت رکھی, لیکن قومیں کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم سے جو ہو گیا ٹھیک ہے, وی ول بی ٹرو ٹو اوور پیپل, لیٹس بی ٹرو ٹو دی پیپل آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, ماؤ 49 سے لے کے 78 تک کیا نہیں کرتا رہا چین کے ساتھ, انسانی تاریخ کے بدترین جرائم جو اس نے کیے. بٹ دین کیم اے پوائنٹ ویئر دا نیشن ڈیسائیڈیڈ کہ ایٹ لیسٹ ہم نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے. اس وقت 1% لوگ تھے جو پاورٹی لائن سے اوپر تھے, دے ہیو ایلیمینیٹڈ پاورٹی. ہم نے کوئی قصور تو نہیں کیا اس ملک کے لوگوں نے. گیو اس ایجوکیشن, گیو اس ہیلتھ کیئر, بٹ فار دیٹ you need to give us at least an apparently transparent piece of paper called ballot paper. Give this back to the people. اعتماد کریں لوگوں پر, ظاہر ہے. بس تسی مائک مینوں دے دیو بس. سر بات یہ ہے کہ میں بہت کانپ گیا ہوں آپ کے اس انکشاف کے بعد, اگرچہ یہ میرے علم میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو آپ کہیں گے. مجھے یاد آ گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ شملہ ایگریمنٹ کرنے گئے. اس شملہ ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کی 1 لاکھ کے قریب مسلح اور سویلین جو کہ بھارتی قید میں تھے, ساری مسلح افواج کے لوگ نہیں تھے, یہ بات ہاں, تو جنگی قیدی وہ تھے, بنا لیے گئے تھے بہرحال. تو ان کو رہا کروایا, لیکن جب وہ پاکستان واپس پہنچے تو یہاں پہ ان کا استقبال ہوا کہ کشمیر بیچ آیا. پھر جب اپنی حماقت کے باعث کارگل کے اندر حماقت فرمائی اور سپلائی لائن کو کے بغیر کو انشور ہی نہیں کیا کہ سپلائی ہونی کہاں سے, اگر وہاں پہ پھڈا پڑ گیا تو سپلائی ہوگی کہاں کی. اس کی تو پوری ٹریننگ اور ٹریننگ دینے والوں کو لٹکا دینا چاہیے جس نے یہ پلاننگ کی تھی, سوری ٹو سے. لیکن وہ سپلائی لائن انہوں نے, اس کے باوجود بھی جب وہاں پہ پھنس گئے اور نکلنے کا کوئی چارہ نہیں رہا تو جا کے منت کی نواز شریف کی, جو کہ ان کے قومی دن کے موقع کے اوپر چھٹی کے دن اس نے جا کے اپنا پورا پریشر ڈال کے تو بلایا اس کو, بل کلنٹن کو, بل کلنٹن کو بلایا اور اس سے واپسی کروائی اور معافی تلافی کروائی, اور جو ٹھیک ہے ایسا ہی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اور پھر وہ ہم نے تو انڈیا کو پکڑ لیا تھا, پھر گردن سے پکڑ لیا تھا, یہ تو نواز شریف نے یہ کرا. ایگزیکٹلی, پھر جرم نواز شریف کا ہو گیا, یہ کارگل پلیٹ میں رکھ کے دے آیا. بھائی جان مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں جو ہیں 2-3 محاذوں کے اوپر آپ جناب جو ہیں وہ یہ دیکھیے بڑی نخوت کے ساتھ, تبصرہ نگار ہے نا, حکومتی تبصرہ نگار خاص طور پہ یہ جو ہیں, ہاں وہ جو ہیں وہ بتایا کرتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے قوم کو بڑے اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, آئندہ 5 سال کے اندر خطے کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اور یہ فیصلے نواز شریف کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے, اس لیے آپ چپ کر جائیں. یہ خاکسار کو تو بلا کے مختلف جگہوں پہ یہ بتایا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آپ اس جمہوریت کا رونا چھوڑیں, یہ بہت اہم معاملات اس خطے کے اندر. ایز اف کہ جمہوریت صرف چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہوتے, گمبھیر معاملات آ جائیں, یہ بہت جو لہجے میں تضحیق ہوتی تھی, جی جو لہجے میں میں نے بھی بھگتا میرے عکس, بلکہ بن بلائے چونکہ ہیڈ تھے
अपने इदारे के तशरीफ ला के बैठ गए और अपनी उस शालमी मार्केट वाली आवाज़ में जिस लहजे में बोले, मैं हैरान हो गया कि आई एम जस्ट ए गेस्ट। ठीक, लेकिन ये बातें हो रही थी, मुझे अब भी खदशा है कि यही किया। जी नहीं नहीं, आप अंदाज़ा फरमाएं, हमें ये कहा जाता था कि आप ये 2 साल मेहनत की, हमारी लाइन ऊपर पानी ना फेरें, ये हमने करना है। हाँ। अपनी मर्जी का सेटअप ले आए, तो अब लें ना लीड, अब लें जिम्मेदारी भाईजान, अब जिम्मेदारी लवो ना भाईजान। एक ही होया कि हुण कह नहीं है तो साढ़े कोल नहीं हुंदा, ते पूरा पकड़ के आपने $100 अरब का GDP उड़ा दिया। ठीक है, जो 296 आप कह रहे हैं वो 396 होना चाहिए था। वो 315 से नीचे आके 264 तक आया। जी जी जी। आप अगर मुझे कह भी रहे हैं 296, तो फिर भी तनज़ली है। लेकिन अगर उसी के साथ ग्रो करता तो इस साल जून 2021 में वो 396 अरब डॉलर होना था हमारा GDP। आपने 100 का GDP उड़ा दिया, 1.5 करोड़ नौकरियां उड़ा दी यार, 14% पॉपुलेशन हमारी फर्दर गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई। मैं अपने पास से निकाला वर्ल्ड बैंक के फिगर, लोड शेडिंग वापस, ठीक है, लोड शेडिंग आप वापस लिया। आपने इतनी तबाही फेर के अब आप कहते हैं कि आप जैसे करना चाहते हैं। ये सब मैं इस बात को नहीं मानता। ये सर वही ट्रैप है, वही दरख्शिंदा रवायात हैं अदारे की कि जो वो उसको वापस ला रहे हैं। ये यहाँ पे किसी को भुट्टो बनाना है, यहाँ पे किसी को नवाज शरीफ वाला हिशर से 2-4 करना है। सिविलियन को इस हवाले से आगाह रहना चाहिए, मेरी आखिरी इल्तमास। सर थैंक यू सो मच। अभी ना हम करेंगे इसी थोड़ा सा क्या कहते हैं तौक़ुफ़, ब्रेक, और फिर मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी इतना ही, दूसरी नशिस्त में आपको थोड़ी देर तक खुशामदीद।